ٹائم شروع کریں جناب. آج ٹائم شروع ہو گیا. بسم اللہ. ہماری گفتگو جو چل رہی تھی کہ مثلا قرآن مجید کی آیت مبارکہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک والذین کفروا الی یوم القیامہ، اس کے تحت تو چونکہ ازالہ اوہام کے اندر اس کو پہلے نمبر پر پیش کیا گیا ہے اور اوپر عنوان یہ قائم کیا گیا ہے قرآن شریف کی وہ 30 آیتیں جن سے مسیح ابن مریم کا فوت ہونا ثابت ہوتا ہے. تو اس کے بعد سب سے پہلی آیت جو مرزا صاحب نے لکھی ہے وہ یہ ہے. تو اس پر مبشر ان سے ہماری گفتگو ہوئی مظفر صاحب سے، تو میں نے کہا کہ طرز استدلال جو اختیار کیا گیا ہے جماعت احمدیہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ یہ 4 وعدے ہیں جو اس وقت کیے گئے کہ جب یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے میں کوشاں تھے، جیسے سراج منیر میں لکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے بطور تسلی کے حضرت مسیح کو دیے. تو اس سے پچھلی آیت ہے وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آگے یہ آیت شروع ہوتی ہے. تو انہوں نے یعنی جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے کہ پہلا جو وعدہ ہے وہ وفات کا ہے، یعنی انی متوفی کا، کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا یا دینے والا ہوں، جو مرزا صاحب نے ترجمہ کیا ہے. اور آگے ورافعک الی، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا، مطہرک من الذین کفروا، کافروں کے الزامات سے پاک کرنے والا. آگے چوتھا جو وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین سے متعلق ہے. اچھا، تو جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کہ یہ وعدے جو ہیں ترتیب سے پورے ہوں گے. تو پہلا وعدہ ہے وفات کا، انی متوفی کا وعدہ. تو اس لفظ پر توحید پر چیلنج بھی ہے. اللہ تعالیٰ فاعل ہو، زیرو مفعول لفظ توحید باب توفل سے ہو وغیرہ. تو یہ اس کا معنی جی وفات ہے. تو ترتیب سے کہتے ہیں یہ وعدے پورے ہوں گے. پہلا حضرت مسیح کی وفات ہوگی تبھی، تو پھر رفع روحانی یعنی رفع درجات ہوگے، اور اس کے بعد طہارت یعنی الزامات سے پاکیزگی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. تو چوتھا وعدہ تو غلبے کا ہے. تو جماعت احمدیہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ یہ ترتیب سے وعدے پورے ہوں گے، اور پہلا وعدہ وفات کا ہے، اور پہلے نمبر پر پہلا وعدہ پورا. لہٰذا انی متوفی کے تحت حضرت مسیح وفات پا چکے ہیں، اور پھر ان کا رفع، چونکہ رفع ماضی کی صیغہ میں بر رفع اللہ میں موجود ہے، لہذا حضرت مسیح کی وفات ثابت ہو گئی. تو اس پر میں نے یہ بات کی کہ بتایا یہ جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کب ہوئی. تو احمدی نظریہ وہ یہ ہے کہ اس واقعہ سے کہ 33 سال کے تھے حضرت مسیح جب صلیب پر لٹکائے گئے جیسے کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد 87 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی کشمیر کے اندر. تو گویا کہ نمبر 1 وفات کا وعدہ اور نمبر 2 ترتیب. تو دونوں چیزیں ملحوظ جب رکھی جائیں گی، تو میں نے ان پر سوال کیا حافظ صاحب پر کہ میں نے کہا کہ بتایا جائے یعنی ان وعدوں پر عمل کا آغاز کب شروع ہوا. وعدے تو یہ ہوئی یروشلم کے علاقہ میں، ان کی بشارت ملی، الہام ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو. اب وعدے کا فائدہ ہوتا ہے عمل کرنے پر.
عمل کرنے سے وعدہ کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو وعدے تو اس علاقہ میں یروشلم میں، اور پھر وفات آپ کہہ رہے ہیں 87 سال بعد ہوگی. تو میں نے کہا کہ عمل کا آغاز کب شروع ہوا؟ تو اگر کہیں کہ یروشلم سے شروع ہوا تو انی متفقہ مانا کہ ایسا میں تو وفات دوں گا. تو جب اللہ تعالیٰ اس بات پر عمل کر لے گا تو پھر وفات تبھی یہاں ثابت ہو جائے گی یروشلم کے علاقہ میں. تو پھر حضرت مسیح 87 سال بعد فوت نہیں ہو سکتے، کشمیر میں قبر ان کی نہیں بن سکتی. تو یا یہ ہے کہ گویا کہ توفی جو ہے اگر زندہ رکھا جائے تو یعنی پہلے دور میں توفی جو وہ مارنے والی تھی، تو پھر یعنی پہلے زندہ رکھنے والی تھی 87 سال تک، تو پھر مارنے والی. یہی توفی آگے چلی جس نے فوت کیا 87 سال بعد کشمیر میں. تو جب اس پر عمل ہوگا، اس پر عمل مانا جائے یروشلم کے علاقہ میں، تو اس کا مطلب تبھی حضرت مسیح کی یروشلم میں ہو گئی. تو پھر 87 سال کیا ان کی چارپائی لے کر پھرتے رہے کہ قبر کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی. اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جی کہ یہ تو 87 سال بعد اس پر عمل شروع ہوا، تو یہ جو 87 سال کا عرصہ گزرا ہے، تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ازالہ اس میں مسیح ہندوستان میں صفحہ 55، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر اختیار کی حضرت مسیح کو سلبی موت سے بچانے کے لیے. اچھا، مسیح کو بچانے کے لیے سلبی موت سے کہ بھونچال آ گیا، زلزلہ آ گیا اور ایسی چیزیں، یہ اللہ کی تدبیریں تھیں اس قسم کی. تو اس کا تو نہ قرآن مجید میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے. یہ جو تدبیر الہی بتائی جا رہی ہے، الہی تدبیر جو ہے یہ چارے وعدے ہیں. انی متوفیکا رافق الیہ مطہرک من الذین کفروا اتبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. توفی، رفع، طہارت قلبہ. تو یہ ترتیب سے اگر یہ وعدے ان پر عمل ہوتا ہے تو پھر پہلا وعدہ وفات کا، تو تبھی وفات تو پھر وہیں ہوگی. تو پھر یہ جو کتنی کتابیں مسیح ہندوستان، راز حقیقت وغیرہ تمام کتابیں جو ہے یہ غلط ثابت ہوتی ہیں. اور پھر یا توفی کا معنی بدلنا پڑے گا کہ توفی جو تھی وہ 87 سال تک بچانے والی تھی، 87 کے بعد مارنے والی تھی. سمجھے نا؟ تو اس طرح یعنی یہ تضاد واقعہ ہو رہا ہے. تو صرف حضرت مسیح کو ثابت یعنی وفات یا پھر ثابت کرنا مقصود نہیں، جھوٹ بول کر غلط بیانی کر ثابت کرنا یہ جرم ہے. یہی نہیں کہ جیسے بھی ہو اس کو تیر تلوار مار کر یعنی اس کو مار دیا جائے، جیسے سچے جھوٹے دلائل اس کو. تو مطلب یہ غلط دلائل سے، اسلام کے خلاف دلائل سے عقل بھی نہیں مانتی، نقل بھی نہیں مانتی. تو اس طرح مسیح کو صرف وفات، گویا کہ پہلی جو آیت ہے مسیح کو فوت کرنے کے لیے، اس کا ہی جو ترجمہ مفہوم ہے یا طرز استدلال وہ جماعت یہاں پہ گلے پڑ جاتا ہے. یعنی پہلا ابھی تو فوت کی بات ہے، تو پہلی ہی دلیل جو ہے. تو اب ہم یعنی جتنا میرا وقت ہے اگر بچتا ہے تو میں ختم کر دوں.